بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر اعظم ورد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ اس وینس ٹی وی کے اوپر اپنے پروگرام ہیلتھ وتھ ڈاکٹر اعظم کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں. جیسا کہ اس پروگرام کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ ملک کے نامور گائنیکالوجسٹ یا کنسلٹنٹ ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر، چاہے وہ آرتھوپیڈکس ہیں، چاہے وہ جنرل فزیشنس ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے جو کہ ہماری صحت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ہم لوگ مدعو کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک وہ انتہائی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ تک پہنچا سکیں جو کہ نہ ہونے کی وجہ سے بعض حلقوں تک اگر وہ انفارمیشن نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے بہت ساری اموات واقع ہو جاتی ہیں. اور ایک چھوٹی سی اویئرنیس اگر لوگوں کو مل جائے تو ہم نے مل کے کوشش کی ہے کہ اگر ہم اپنے اس چینل کے توسط سے تھوڑی سی اپنے حصے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں تک وہ بنیادی انفارمیشن اگر ان کو مل جائے تو میرے خیال میں بہت ساری جانیں ہم لوگ بچا سکتے ہیں. اسی سلسلے کی کڑی آج بھی ہم اپنے اس پروگرام کے اندر ایک انتہائی اہم جو ٹاپک ہے اس کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ماں، لفظ ماں جب منہ سے نکلتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں ایک دفعہ، اور جس گھر کے اندر جب ماں چلی جاتی ہے تو سمجھ لیں اس گھر کا سارا سکون یا اس گھر کا سایہ سب کا سب جو ہے وہ لٹ جاتا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے سر پہ ابھی بھی مائیں سلامت ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی مائیں کھو چکے ہیں تو ان کو اس تکلیف کا اور ان چیزوں کا بہت ہی اچھے طریقے سے پتہ ہوگا کہ کس طریقے سے ان کے گھر کے اوپر سے یا ان کا ایک سایہ جو تھا وہ سایہ دار درخت ان کے اوپر موجود نہیں ہے. لیکن اس ماں کو اگر ڈسکرائب کریں کہ وہ ماں کس طریقے سے کن کن پہلوؤں سے اور کس کس اسٹیجز سے گزر کے اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو گزارتی ہے اور اپنی اولاد کو اس دنیا میں لے کر آتی ہے، اور اس اولاد کو اس دنیا میں لانے کے لیے جو پروسیجر، جس طریقے کی چیزیں، جو گائنیکالوجیکل پرابلم، ڈفرینٹ بیماریاں وہ فیس کرتی ہے، اور بعض دفعہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مائیں تھوڑی سی چھوٹی سی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ماہر گائنیکالوجسٹ یو کے سے جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کی تعلیم حاصل کر کے ہمارے ملک پاکستان میں واپس آئی ہیں. ان کا تعلق بھی پاکستان سے ہے، لیکن یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ وہیں جا کے بس جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ واپس آ کر اپنے ملک کی خدمت کرنے کو پریارٹی دیتے ہیں. تو ہمارے درمیان کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر زیب قریشی. ویلکم ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور اس ملک کی ماؤں کے لیے اور ملک کی بہنوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن میں کوشش کروں گا کہ آپ کے توسط سے ہمارے آڈینس تک، ہمارے ویورز تک یہ معلومات پہنچ سکے. جی تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا میں نے جیسے کہا کہ ماں، اب یہ ماں بننا اور کس طریقے سے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے، بہت ساری خواتین جو ہے اس چیز کو نہیں پورا کر پاتی ہمارے ملک کے اندر، یا اوورآل بھی دیکھا جائے کہ بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجوہ جو ہے وہ پالیسسٹک اووری. میں اس کو اس لیے سب سے پہلے لے آیا ہوں کیونکہ اگر انفرٹیلیٹی کی بات کریں، بانجھ پن کی بات کریں، تو یہ موسٹلی پالیسسٹک اووری، اس کا بھی تعلق کہیں نہ کہیں آ کے اس سے جڑا ہوا ہے کہ ہماری فیملیز کے اندر بھی دیکھیں تو شادیوں کو 4-4 5-5 سال گزر جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان لاز کا پریشر بھی ہوتا ہے مدرس کی طرف، مطلب ایک عجیب سی سوچ ہوتی ہے کہ بچے کیوں نہیں پیدا ہوئے. کیا وجوہات ہوتی ہیں ایک خاتون کو شادی کے بعد، ایسی کون سی پرابلم، ایسی کون سی گائنیکالوجیکل مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ایک کمپلیٹ فیملی کی طرف سے نہیں لے کے جا پاتی؟ سب سے پہلے تو انفرٹیلیٹی، جیسا آپ نے یہ کہا نا، تو ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تقریباً ہر 6 یا 7 عورتوں میں سے ایک عورت انفرٹائل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب انفرٹیلیٹی کے ایک نہیں، کوئی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. جیسا آپ نے بالکل صحیح طریقے سے فرمایا کہ پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز، ایکچولی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو جب بچی منارکی یا جب بچی جوان ہوتی ہے تو اس وقت سے لے کے اور ایون کہ جب اس کی مینوپاز کی ایج آ جاتی ہے تب تک یہ پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز ایک عورت کو متاثر کر سکتا ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب وہ عورت شادی کرتی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو ہم 3 سٹیجز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز کو. اب اس میں ہم یہ لیتے ہیں کہ ایک وہ بچی ہے جو کہ ان میرڈ ہے، ٹھیک ہے، اور شی از لائک اسٹڈینگ اور سب کچھ اس طریقے سے وہ کر رہی ہے، تو اس وقت اس کو کیا مسئلے ہو سکتے ہیں؟ اس وقت اس کو سب سے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے ویٹ گین،
ٹھیک ہے. اب ویٹ گین جو ہوتا ہے یا جس کو کہہ لیں اوبیسٹی یا جس کو آپ عام زبان میں موٹاپا, یعنی اچھا ورڈ نہیں ہوتا لیکن یہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں. جی. اوبیسٹی پی سی او ڈی کرواتی ہے, پی سی او ڈی اوبیسٹی کرواتی ہے, تو یہ ساری ایک وشیس سرکل ہم جس کو کہتے ہیں گول گول وہی چلتا رہتا ہے. تو ہمیں چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. ٹھیک, میں اوبیسٹی پہ بھی ذرا سا ٹچ کروں گی آپ کے ساتھ. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہی بچی جو ہے 16-17 یا 18 یا 20 سال کی عمر میں جب ماں بنتی ہے, اوبیسٹی کے ساتھ ساتھ اس کو دوسرے مسئلے مسائل بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جب وہ ابھی شادی نہیں کر رہی ہے اس سے پہلے اس کو جو مطلب منتھلی سائیکل ہوتا ہے وہ ارریگولر ہونا شروع ہو جاتا ہے. منتھلی سائیکل ارریگولر ہونا شروع ہوگا تو آبویسلی جو بچیوں کی جو والدہ ہوتی ہیں وہ تو آبویسلی پریشان ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ایسی بچی جو ہے جب شادی کرنے کی عمر تک پہنچتی ہے, شادی کرتی ہے, تو آبویسلی ایک تو اس کے سائیکل ریگولر نہیں ہے, دوسرا اس کو اوبیسٹی کا مسئلہ لاحق ہے, تیسرا اب ظاہر ہے اس کی شادی ہو گئی. ٹھیک, اب اس کو جو ہے اپنی آگے فیملی بھی کمپلیٹ کرنی ہے. اب کیا ہوتا ہے پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز میں, کیا ہوتا ہے پالی سسٹک مطلب ایک سسٹ اووریز کے اندر جو ہوتی ہیں مطلب کہ بہت سارے سسٹ بن جاتے ہیں. اب عموماً کیا ہوتا ہے نیچرلی کہ عموماً قدرتی طور پہ ہر مہینے ایک عورت کی اووری سے ایک ایگ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ایک ایگ جو ہے وہ ہر مطلب 13 سال کی عمر سے لے کے 52 سال کی عمر تک وہ ایک ایگ جو ہے ہر عورت ریلیز کرتی ہے, جس سے وہ عورت کی جو ہے وہ تقریباً پورا سائیکل جو ہے وہ صحیح چلتا ہے. اب ماہواری سے لے کے اور پورے 14 ڈیز تک ایک ڈے آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اوویولیشن. ٹھیک ہے. اب اوویولیشن جب ہوتی ہے تو اس سے پھر ایگ جو ہے وہ میچور ہوتا ہے, اور جب کسی عورت کی شادی ہوتی ہے, جب مطلب کہ ان کا تعلق ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کا, تو اس کے بعد وہ فرٹیلیٹی کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی اگر وہ فرٹیلائز ہو جاتا ہے تو وہ پریگنینسی ٹھہر جاتی ہے. اب پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ ایک فولیکل نہیں ہے, پالی مطلب بہت زیادہ, تو یعنی بہت زیادہ فولیکل ہوتے ہیں, تو میچور فولیکل تو ریلیز ہوتا ہی نہیں ہے, نہ وہ ریلیز ہونے دیتے ہیں بہت سارے فولیکلز. ان کی وجہ سے جو ہے بہت سارا جو ہارمون ہوتا ہے اور فولیکل سے ریلیز ہوتا ہے ایسٹروجن, وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب ایسٹروجن بہت زیادہ نکلنا شروع ہو جائے گا تو وہ کیا کرتا ہے, جو یوٹرس ہوتا ہے یہ بچے دانی, اس کی دیوار کو موٹا کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پیریڈز رک جاتے ہیں بعض اوقات. ٹھیک ہے. منتھلی سائیکل نہیں ہوتا. اب کیا ہوتا ہے پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز میں 3 ماہ 4 ماہ تک کسی بھی بچی یا کسی بھی خاتون کو منتھلی سائیکل آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے جب نہیں آئے گا تو جو یوٹرس کی جو اندرونی تہہ ہوتی ہے یا اندرونی دیوار ہوتی ہے وہ موٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ ایک اپنے آپ میں ایک الگ ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے. جس کو ہم بعد میں کہتے ہیں انڈومیٹریل ہائپوپلیسیا. اچھا, اب اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب یہ ایک ایگ ریلیز ہی نہیں ہو رہا, ایک میچور فولیکل آ ہی نہیں رہا, تو پریگنینسی کہاں سے ہوگی. ٹھیک ہے. تو پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز کا انفرٹیلیٹی کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے, کیونکہ اس میں اوویلیشن نہیں ہوتی ہے. تقریباً 10 میں سے 8 عورتوں کی این اوویلیشن ہوتی ہے, جس میں اوویلیشن ہوتی ہی نہیں ہے, تو ڈاکٹر صاحب یہ مطلب کیا انیشلی کس طریقے سے اس چیز کو جو ہے ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں, یا ڈیورنگ بیفور میرج اگر یہ چیز ایویلیویٹ ہو جائے تو آفٹر میرج جو ہے وہ مسئلے مسائل کنٹرول کر سکتے ہیں, بہت حل ہو سکتے ہیں مسئلے. اس کے اندر سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں لائف سٹائل ماڈیفکیشن. دیکھیں لائف سٹائل ماڈیفکیشن بہت ضروری ہے. اب لائف سٹائل میں کیا آتا ہے, انسان کی اپنی اپیرنس, انسان جو کھاتا پیتا ہے, اور انسان کیسا برتاؤ رکھتا ہے, یہ سب تمام چیزیں. اب اس میں یہ ہے کہ اوبیسٹی میں نے جیسے کہا کہ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے, تو obviously لائف سٹائل ماڈیفکیشن میں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں ڈائٹ کنٹرول, دین کمز ایکسرسائز. ٹھیک ہے. اب ڈائٹ کنٹرول میں ہمارے یہاں بچیاں کیا کرتی ہیں, وہ کریش ڈائٹنگ پہ چلی جاتی ہیں. بھائی میں نے ناشتہ نہیں کرنا, دوپہر کا کھانا نہیں کھانا, سارا دن بھوکی رہیں گی, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں. ایگزیکٹلی. تو اس سے کیا ہے, اس سے مسئلے مسائل بڑھتے ہیں, کم نہیں ہوتے ہیں. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں آپ نے اپنی ڈائٹ کو ماڈیفائی کرنا ہے, یعنی پورشن کنٹرول کریں. جو آپ کھا رہے ہیں وہ ہیلدی ہو, اس میں کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ کم ہو, فیٹ اس میں کم ہو, پروٹین بھی اس میں یعنی کہ مناسب مقدار میں ہو, کیونکہ پروٹین ظاہر ہے مسلس میں جائے گی, لگے گی, اور وہ پرابلم کرتی ہے پھر نا. اب اوبیسٹی میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرا ہم کہتے ہیں ایکسرسائز. اب سپوز اگر کوئی بچی جو ہے وہ اپنی ہیلدی, مائیں تو کہتی ہیں یہ ہیلدی ہے ہمارا بچہ نا, یا ہیلدی ہے ہماری بچی. اب خواتین کے اندر جو ہوتے ہیں یہ مسئلے مسائل کر رہے ہیں, جو ہم نے سب سے پہلے ٹچ کیا کہ انفرٹیلیٹی ہے, ساتھ میں سائیکل کے مسئلے ہیں, سائیکل کے بعد آگے انڈومیٹریل ہائپوپلیزیا ہے. میں نے انفرٹیلیٹی کو اس لیے ٹچ کیا کیونکہ ہمارے ارد گرد اگر دیکھیں تو بہت سارے کپلز بالکل اور اس طرح کی پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں. ہر 7 میں سے ایک کپل, آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر میرے کلینک میں آج 7 پیشنٹ آئے ہیں تو ایوری 7th یا 8th پیشنٹ مجھے جو ہے وہ انفرٹیلیٹی کا شکار ملے گا. ٹھیک ہے. اب اس کی وجوہات پھر ہمیں ڈگ کرنی پڑتی ہیں. بعض اوقات میل پارٹنر میں مسئلہ ہوتا ہے, بعض اوقات فیمیل پارٹنر میں مسئلہ ہوتا ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب ڈیلیڈ میرجز مطلب اگر ایج
آپ ایک آئیڈیل ایج کس کو تصور کرتی ہیں؟ مطلب بینگ اے گائناکالوجسٹ آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں کہ کون سی آئیڈیل ایج ہے جس میں کہ ایک کپل کو مطلب ایک شادی جو ہے شادی کے لیے فیمیل کے لیے ایک آئیڈیل ایج ہے انسٹیڈ آف دس کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ پالیسسٹک اووریز کا ایک فیزز ہیں ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں. جی جی ایسا ہی ہے. تو کیا ایک آئیڈیل ایج کیا ہے اور اس کی پری ایویلیویشن کر کے اور اس کو کس طریقے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ آئیڈیل ایج تو دیکھیے کہ منارکی سے لے کے آپ سمجھ لیں کہ 30 سال اس تک جو ہے وہ اووریز جو ایگز پروڈیوس کرتی ہیں وہ ہائی کوالٹی کے ہوتے ہیں. وہ ہائی کوالٹی کے ہوں گے, ہر چیز اچھی ہوگی. تو ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ اس والی ایج گروپ میں انفرٹیلیٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے. تو obviously جب 30 سال کے بعد آپ کر لیجئے یا ایون 40 پلس کر لیں, ٹھیک ہے. اب آج کل جو ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے کہ obviously ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں میچور ہوں, میں فائنینشلی اچھا ہوں, میں مطلب کہ اپنا سیکیور اپنے آپ کو کر کے پھر اس کے بعد شادی کرے. ٹھیک ہے, ان اے وے یہ بھی ہر کسی کا اپنا پرسنل پریفرنس ہے. لیکن ان ٹرمز آف انفرٹیلیٹی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایج کے ساتھ ساتھ ایگز کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ ماں نہیں بن سکتے, صرف کوالٹی متاثر ہوگی. اب متاثر ہوگی تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اگر وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو سم ٹائمز مس کیریجز زیادہ ہو جاتے ہیں. سم ٹائمز اگر پریگننٹ ہیں تو کروموزومل اب نارملٹیز, جس کو ہم موسٹ کامن زبان جو منگول بیبیز ہوتے ہیں, ڈاؤن سنڈروم, وہ ایج کے ساتھ ساتھ بعض اوقات اس کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تعداد. وہ نہیں تو کچھ اور, ٹھیک ہے. ارلی مس کیریجز اس میں سب سے زیادہ کامن ہوتے ہیں ایج کے ساتھ, کیونکہ ارلی مس کیریجز کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کروموزومل اب نارملٹیز. یعنی کہ جس مطلب کہ پارٹنرز کا آپس میں جب کروموزومز نہیں ملیں گے, الائن نہیں ہوں گے پراپرلی, فرٹیلائزیشن نہیں ہوگی تو وہ مس کیریج ہو جاتے ہیں وہ نا. ٹھیک ہے. اور کمنگ بیک ٹو اوور لائف اسٹائل ماڈیفکیشن, میں ایکسرسائز کی ضرور بات کروں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ جو اوبیس ہوتے ہیں. ایک تو ہم نے ڈائٹ کر لی, پورشن کنٹرول, پلس ہے ایکسرسائز. اب ایکسرسائز جو ہے یہ ڈھیلے ڈھیلے ہاتھوں سے چلنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. نہ ہی کانوں میں ہیڈ فونز لگا کے آپ نے صرف باتیں کرنی ہے ادھر ادھر نا. اس میں باقاعدہ آپ نے باڈی پارٹس کو موو کروانا ہے. اس میں ہم اکثر بتاتے ہیں ایروبک ایکسرسائزز تقریباً 3 سے 4 دفعہ ہفتے میں ضرور کرنی ہے, یا آپ نے برسک واک کرنی ہے کم از کم 30 سے 40 منٹ کی, ٹھیک ہے. اب وہ جو میں ایڈوائز کرتی ہوں اپنے مریضوں کو, بیکاز آئی ورک آن پی سی او ڈی اور انفرٹیلیٹی بوتھ, تو میں ان دونوں میں یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ ڈیلی کم از کم 10 سے 15 منٹ صرف خود کو دیں, اپنے آپ کو دیکھیں. گھر اگر بڑا ہے تو ویل اینڈ ویل گڈ, اگر نہیں ہے تو جتنا بھی گھر ہے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہم نے شولڈرز کو اسٹف رکھ کے 90 ڈگری یہاں لانا ہے, 90 ڈگری یہاں. تو اب جب یہ دونوں چیزیں موو کریں گی ایسے, جیسے آرمی والی آپ واک کہہ لیں, ایگزیکٹلی وہ والی آپ کہہ لیں, تو یہ وہ پریڈ ہو جائے گی. تو اس سے کیا ہوگا, یہ موو کریں گے تو یہ پیچھے جو پیٹھ ہوتی ہے, اسکیپولا ہوتا ہے, اس سے وزن گرے گا. عورتوں کے یہاں بازو کم ہوں گے, ٹھیک ہے, چلیں گی تو ہپس کم ہوں گے. اب اس سے کیا ہو رہا ہے, کیونکہ پی سی او ڈی میں آگے جا کے میں نے کہا نا کہ جیسے انڈومیٹریل ہائپوپلیزیا ہوتا ہے تو میٹابولک سنڈروم بھی ہوتا ہے, اس میں ڈائبٹیز ہے, اس میں ہائپر ٹینشن ہے, اس میں دل کی بیماریاں ہیں, اس میں سب کچھ ہے. تو جب یہ یہاں ہپس سے فیٹ جب ریڈیوس ہوتی ہے, آرم سے فیٹ ریڈیوس ہوتی ہے, تو ان تمام چیزوں کا آخر میں جا کے رسک جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. ڈائٹ ماڈیفکیشن ہے, ایکسرسائز ہے, یہ تو ہو گئی آپ کی لائف اسٹائل ماڈیفکیشن. پھر ہم یہ کرتے ہیں ان کو اسٹیجز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ بچی ہمارے پاس کسی اسٹیج میں آئی ہے, آیا وہ ان میرڈ ہے, اسے صرف سائیکل ریگولر کرنا ہے تو سائیکل کو ریگولر کرتے ہیں. اب اگر وہ میرڈ ہے, اس کو اپنی فرٹیلیٹی چاہیے تو ہم فرٹیلیٹی کی طرف دھیان دیتے ہیں. پھر فرٹیلیٹی اگر ہے تو وہ کپل, ہم پورے کپل کو گنتے ہیں, خاتون کو بھی مرد کو بھی, اکیلا ہم نے عورت کو نہیں دیکھنا ہوتا. انفرٹیلیٹی میں صرف دس از دا اونلی کاز فار مطلب پالیسسٹک اووری از دا اونلی کاز؟ نو, دس از دا میجر کاز, دس از ناٹ دا اونلی کاز. ٹھیک ہے. اب میں نے جیسے آپ سے کہا کہ انفرٹیلیٹی میں ظاہر ہم کپل دیکھ رہے ہیں نا, میاں بیوی دونوں, تو میں اور بلکہ آج کل تو یہ پریکٹس ہے تمام گائنیکالوجسٹ کی انفرٹیلیٹی کلینکس میں کہ وہ کپل کو بلاتے ہیں. ٹھیک ہے. باہر جیسے ہم دیکھتے ہیں تو وہ لوگ ایک صیغہ یوز کرتے ہیں جسے کہتے ہیں وی آر پریگننٹ, وی آر ایکسپیکٹنگ اے بیبی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت حمل سے ہے, وہ اس عورت کے ہاں بیبی ہونے والا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں گنا نہیں جاتا. ہمارے یہ ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ کسی مرد کو ہم یہ کہیں کہ ہاں بھائی تمہارے ہاں جو ہے وہ بیبی ہونے والا ہے, تو وہ شرما رہے ہوتے ہیں یا وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن چل رہی ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ آج ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارے درمیان ایک وقفہ حائل ہے. ایک بریک کے بعد واپس یہیں سے جوڑتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر زیب
ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، اور ہم بات کر رہے ہیں ماں کی صحت کے حوالے سے، اور ایک ماں جو پرابلم فیس کرتی ہے اپنی اولاد کو اس دنیا میں لانے کے لیے، یا وہ خواتین جو کہ مائیں بننے کا خواب جو ہے ان کا ادھورا رہ جاتا ہے، اس کے آگے کون کون سی ایسی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک صحت مند اولاد یا ایک صحت مند معاشرے کا قیام جو کہ ایک فیملی کی صورت میں بنتا ہے وہ نہیں بن پاتا۔ تو ڈاکٹر صاحبہ سے میری بات چل رہی تھی انفرٹیلیٹی کے ٹاپک کے حوالے سے۔ انفرٹیلیٹی کو ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی حد تک کور کیا ہے، اگر آپ سمجھتی ہیں کوئی ایسی اور چیز اس میں مسنگ رہ گئی ہو، if you want to add on۔ Exactly. I want to add one thing کہ جب بھی کوئی خاتون اگر اس مسئلے کے ساتھ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے نا کہ اس کو لائک انفرٹیلیٹی کا مسئلہ ہے، تو میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ ہسبینڈ وائف دونوں ضرور جایا کریں، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ شائع ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں عورت کا مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے، عورت مرد کا مسئلہ نہیں ہے۔ عورت کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انفرٹیلیٹی کی سیٹنگ میں ہاف اینڈ ہاف 50% مرد میں بعض اوقات مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ ضرور میرے ناظرین کو ضرور یہ بات بتائیں، کیونکہ موسٹلی جو ہے نا لوگ میل حضرات وہ پھر نہیں رجوع کرتے اور صرف خواتین کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، میں اسی پہ ایمفیسائز کرنا چاہوں گی کہ 50% یعنی کہ 50% مردوں میں ہوتا ہے مسئلہ اور 50% خواتین میں ہوتا ہے مسئلہ نا۔ صحیح۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ کپل جائے ڈاکٹر سے بات کرے، کیونکہ بعض اوقات بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ پاکستان کے اندر کپلز کو ایز اے کپل انٹرٹین کیا جا رہا ہوتا ہے، بہت ساری ایسی گائنیکولوجسٹ میں نے بھی آبزرو کی ہیں، دے آر ناٹ allowing any husband to enter in۔ دا پرابلم از کہ آپ کس اس سے آ رہے ہیں، معذرت کے ساتھ بعض اوقات ہسبینڈس بھی اتنے نوزی ہوتے ہیں کہ وہ بعض اوقات آ کے عورت کی بہت ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو معیوب سمجھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کسی بھی ڈاکٹر کو یا کسی بھی کنسلٹنٹ کو وہ برا لگ سکتا ہے، معیوب لگ سکتا ہے، آئی مسٹ سے، ٹھیک ہے؟ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ خیال کرنا چاہیے آپ کسی خاتون سے بات کر رہے ہیں تو آپ نے کس لیول تک بات کرنی ہے، کون سی بات کرنی ہے۔ ود ریگارڈ ٹو انفرٹیلیٹی، آبویسلی انفرٹیلیٹی میں ہم شروع کرتے ہیں ہسبینڈ وائف۔ جب ہمارے سامنے ہسبینڈ وائف بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا آپس میں کتنی بانڈنگ ہے، ان کے آپس میں کیسی انٹریکشن ہے، ان کا آپس میں بھی کچھ بیہیویئر اچھا ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارے یہاں تو صرف معذرت کے ساتھ تو عورت کو صرف بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھا جاتا ہے نا، اس کو کچھ یہ تو نہیں سمجھا جاتا کہ اس کی بھی کچھ ایموشنل نیڈز ہوں گی، اس کو کچھ بھی ایسی کوئی سپورٹ چاہیے کہ جو کہ صرف ہسبینڈ کی طرف سے ہو۔ اب انفرٹیلیٹی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو خواتین آ رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ان کی نند ہوتی ہے یا ان کی ساس ہوتی ہے یا ان کی والدہ یا ان کی کوئی دوست ہوتی ہے۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہسبینڈ وائف دونوں جائیں، کیونکہ جب ڈاکٹر بیٹھے گی نا، ڈاکٹر بات کرے گی تو وہ ہسبینڈ سے بھی بات کرتی ہے، وہ عورت سے بھی بات کرتی ہے، پلس ان کے اپنے جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے، وہ ایک ایک چیز ڈیٹیل میں پوچھی جاتی ہے پھر، ٹھیک ہے؟ کہ کہاں مسئلہ ہے، تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیوں، کیا وجہ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ 50% مردوں میں، اب مردوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انفرٹیلیٹی میں کیا کاز ایسے آتے ہیں، تو ظاہر ہے اگر کوئی جو ایکسیسو اسموکنگ ہے، کسی کو کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے، ڈائبٹیز ہے، بہت سارے لوگ چھپاتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاں بینگ اے اسلامک کنٹری اتنا کامن شاید نہ ہو الکوہل کا یوز، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ہوتی ہے۔ پلس ریکریشنل ڈرگس ہیں، اس میں آپ کے پاس بہت ساری دوسری جو ڈرگس لیتے ہیں لوگ، صحیح ہے، وہ اس میں وہ سب کیا کرتے ہیں، وہ سیمن کی کوالٹی متاثر کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، بیک آف دا مائنڈ میں ہسبینڈ وائف کو یہ ہے کہ ہاں بھائی ہمارا ریلیشن تو ہے، پھر بچہ کیوں نہیں ہو رہا، یقیناً اس عورت میں ہی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ایویلویٹ کرنا پڑتا ہے، اور مرد شائع ہوتے ہیں۔ اسموکنگ، جی، ریکریشنل ڈرگس، بالکل، دی الکوہول، جی، دیز آل آر افیکٹنگ میل ہیلتھ۔ پلس جو مرد کا اٹائر ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں کرنا آپ کی اجازت سے میں یہ کہنا ضرور چاہوں گی کہ ہو سکتا ہے کسی کو معیوب لگے، لیکن اگر کوئی مرد اپنا ٹائٹ انڈر ویئر پہن رہا ہے اور اگر کوئی مرد جو ہے وہ ایسی ہاٹ ہیومڈ جگہ پہ کام کر رہا ہے تو اس سے بھی کیا ہے کہ وہ اس کا ٹیمپریچر متاثر ہوتا ہے اسکروٹم کا، اس کی وجہ سے بھی سیمن کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں، ہر 2-3 گھنٹے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا سا لوز کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو، تاکہ تھوڑی بہت ان کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے۔ اب میں یہی دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ ان لوگوں کو لگ تو یہی رہا ہوتا ہے کہ یار ہسبینڈ وائف آپس میں مل رہے ہیں، سب کچھ تعلقات سب صحیح ہیں، لیکن وجہ تو ہے نا، کہیں پرابلم تو ہے۔ اب میں اگر بینگ اے گائنیکولوجسٹ یا انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ بات کروں تو میں ہمیشہ کپل سے پوچھتی ہوں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کے کام کے اوقات کیا ہیں، آپ کی جو کلوتھنگ ہے وہ کیسی ہوتی ہے، آپ شلوار قمیض پہنتے ہیں یا آپ سارا دن صبح 9 سے لے کے رات 9 بجے تک آپ جو ہیں وہ پینٹ شرٹ میں ہوتے ہیں، اور آبویسلی انڈر ویئر ہر کوئی یوز کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہے، ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، اگر کوئی سن لے سمجھ لے کہ لوز انڈر ویئر پہنے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا لوز رکھیں۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحبہ یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہمارے ناظرین تک انفرٹیلیٹی کے حوالے سے آپ نے کچھ بہت ساری بولڈ باتیں، لیکن یہ کہ بہت ضروری ہے، اس کا پہنچنا بہت ضروری ہے۔
ایک اور چیز آج کل جیسے کہ ہماری دنیا کو، میں صرف ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کو ایک ایسے مہلک وائرس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کووڈ-19 جس کا نام دیا گیا. اب 19 کیا، اب تو 21 میں ہم داخل ہو گئے، لیکن یہ وائرس ہمارے ساتھ موجود ہے. تو میں جاننا چاہوں گا، گو کہ اب ہمارے پاس ویکسین آ چکی ہیں، ہم 1.5 سال پرانی جو بات ہے اس سے آگے نکل آئے. آپ بینگ اے کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ، آپ کے پاس ڈفرینٹ طرح کے کیسز آتے ہیں. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو ویکسینیشن ہو رہی ہے، یہ ویکسینیشن کیا پریگننٹ لیڈیز کو لگائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، چونکہ ہمارا ملک ابھی بھی ریسرچ کر رہا ہے ان چیزوں پہ نا، تو میں پرسنلی اس چیز کو اوائڈ مطلب کہ اوائڈ یا یہ کہہ لیں کہ ایڈوائس نہیں کروں گی کہ پریگنینسی میں لگائی جائے. لیکن جو عورتیں جو بریسٹ فیڈ کروا رہی ہیں، جو دودھ پلا رہی ہیں، وہ ضرور لگائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا محدود ہے ابھی تک نا، اور ایون آل اوور دا ورلڈ اگر ہم دیکھیں تو بھائی مطلب آپ اگر بگیسٹ پاپولیشن والے کنٹریز دیکھیں تو وہاں پہ بھی ریسرچ چل رہی ہیں، کیونکہ نئی ڈیزیز ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. جو اگر ہم ڈیٹا اگر ہم ریسرچ کرتے بھی ہیں تو ہمارے پاس سیمپل سائز کم ہوتا ہے، 9 سے 10 پیشنٹ آئیں گے، پھر 9 سے 10 پیشنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ بھائی کتنے لوگوں کو کوئی پرابلم ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اٹس بیٹر ٹو اوائڈ ان پریگنینسی، بٹ اٹس بیٹر ٹو گیو ان بریسٹ فیڈنگ، بیکاز ہمیں پروٹیکشن تو چاہیے نا. کووڈ نے آپ لوگوں کی اوپیڈیز کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ماؤں کو مطلب کس حد تک آپ لوگوں کی اوپیڈیز اس حوالے سے افیکٹ ہوئی ہے اور پریگنینسی کے حوالے؟ دیکھیں، متاثر ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، متاثر ہوئی ہیں، اور اس کی میجر وجہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ اس کی میجر وجہ جو ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ ہم ہاسپٹل جائیں گے، ہمیں کووڈ بنا دیا جائے گا اور ہمارے گردے یا دل یا کچھ نہ کچھ نکال لیا جائے گا. ٹھیک ہے، جس سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ لاکھوں کمائیں گے اور یہ سب کچھ ہوگا. یو وونٹ بلیو کہ 2020 میں جب کووڈ فلوٹ ہوئی تھی بات کا، جی کووڈ جب پیک پہ تھا تو ہمارے پاس، میں ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ کی اجازت سے بیان کروں گی کہ پہلا بیبی تھا اور بریچ بیبی تھا، یعنی جو بچہ الٹا ہوتا ہے نا، اب وہ بیبی تھا. اب ان دنوں میں ظاہر ہے ہر ہاسپٹل کا پروٹوکول تھا، ایون اب بھی ہے کہ کووڈ کی ٹیسٹنگ ہوگی اور پھر کوئی مریض جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوگا یا تھیٹر میں جائے گا، ٹھیک ہے، آپریشن کے لیے جائے گا. یہ پروٹوکول اب بھی ہے؟ بہت ہاسپٹلس میں ہے، لیکن سیڈلی بہت ہاسپٹلس میں نہیں الیکٹیو ہے. سیزرز وغیرہ بھی بند ہیں؟ نہیں، لائک سرکاری اسپتالوں میں کافی حد تک کھل گئے ہیں، کچھ میں کھلے ہیں، کچھ میں نہیں ہیں، لیکن ایمرجنسی چل رہی ہے ہر ہاسپٹل کی، ایمرجنسی میں سارے کام ہو رہے ہیں. ایون میں نے کووڈ کے 2-3 پیشنٹس آپریٹ کیے ہیں، کووڈ کے 1-2 پیشنٹ میں نے ڈیلیور کروائے ہیں. آپ کروائے ہیں. سیپریٹ آپریشن تھیٹر یوز کرتی ہیں یا اسی او ٹی کے اندر جو ہے آپ کچھ اب بات پتہ کیا ہے نا ڈاکٹر صاحب، کہ ہمارے پاس تو ہمیں تو پتہ ہی بعد میں چلتا ہے کہ یار یہ کووڈ تھا. ہمیں تو جب وہ سمپٹومیٹک نہیں ہوتا، بہت سارے مریض چھپاتے ہیں، اپنی علامات نہیں بتاتے ہیں. کووڈ کا ٹیسٹ آپ لوگ نہیں کروا رہے ہوتے؟ کووڈ کا ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں. اب کووڈ کے ٹیسٹ آنے میں بھی ہمارے پاس کم از کم 24 گھنٹے تو لگیں گے نا. اب عورت اگر کوئی ڈیلیور ہو رہی ہے، اس کی ایمرجنسی میں سرجری ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں. ہمیں تو کرنا ہے، ہمیں ماں بھی بچانی، بچہ بھی بچانا ہے. پھر ہم پروٹیکشن کرتے ہیں، ہم پی پی کٹس پہنتے ہیں، پورا اسٹاف، پورا تھیٹر، اس کے بعد پورا تھیٹر فیومیگیٹ ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عورت کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. لیکن آبویسلی دیکھیں نا، ہر سینٹر میں کووڈ کی پراپر فیسلٹیز موجود نہیں ہوتی ہیں، بیکاز ہم ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، سپوز اگر دیکھا جائے تو ایک پیشنٹ پہ ایک ڈاکٹر، ایک اسٹاف، ایک سیچوریشن والا، ایک اینستھیٹسٹ یا کوئی بھی ہم نہیں کر سکتے. ریسورسز محدود ہیں ہمارے، لیکن ہم نے کیے ہیں اور الحمدللہ پروٹیکٹ بھی رہے، ماں بچہ بھی ٹھیک رہے. لیکن میں یہ سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز آپ ہاسپٹل جائیں. ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہم جو ہیں یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کے گردے، دل یا پھیپھڑے نکال لیں گے، ہمارا اس سے کچھ نہیں بننے والا. ٹھیک ہے، ہمارے اپنے لیے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے، اور یہ بالکل مطلب خالص افواہ ہے، یہ بالکل ریومر ہے. آپ ضرور جائیں. 2020 میں تو یہ بہت پیک تھا، 2021 میں تھوڑا ٹرینڈ یہ کم ہو گیا ہے، لیکن اب بھی لوگ اوائڈ کرتے ہیں. اب بھی لوگ، اگر ہم کسی کو کہہ دیں نا کہ اگر مجھے لگے کہ کوئی سمپٹومیٹک ہے، 2 دن بعد اس کی تھیٹر ہے، تو میں اس کو کہہ دوں کہ بھئی آپ کووڈ کا ٹیسٹ کر لیں، اگر آپ کو نزلہ زکام کھانسی ہے تو بخار ہے نا، تو وہ بھاگ جائیں گے. وہ کہیں گے کہ نہیں، ہمیں پازیٹیو کر دیں گے زبردستی. اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے اندر ماؤں کی اموات، میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ ماں مرتی ہے تو پورا گھر ہل جاتا ہے. میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ ابھی بھی بہت ہائی ہے پاکستان کا، 200 پلس 276 پر 1000 لائیو برث میں وہ چل رہا تھا سلسلہ میٹرنل مورٹیلٹی کا، جس میں مختلف وجوہات شامل ہیں. آپ کی نظر میں بینگ اے گائنیکالوجسٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس میٹرنل مورٹیلٹی میں سب سے میجر کاز کیا ہے؟ کیا وجوہات ہیں جس میں جو یہ حاملہ خواتین کی موت کا باعث بن جاتی ہیں؟ سب سے پہلی وجہ جو میرے نزدیک ہے
ایک تو ہوتا ہے کہ جو ڈلیوری کے بعد سب سے زیادہ خون جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تو اسٹیٹسٹکلی سب سے زیادہ وجہ ہے، جس کو ہم پوسٹ پارٹم ہیمریج کہتے ہیں، صحیح. ٹھیک ہے. اب پوسٹ پارٹم ہیمریج کی اپنی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے بہت سارے مطلب ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے. میرے نزدیک سب سے زیادہ اموات کی وجہ ہے سب اسٹینڈرڈ کیئر. ٹھیک ہے، سب اسٹینڈرڈ کیئر میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں ایک خاتون پریگنٹ ہوئی، وہ محلے میں ہی جو ڈاکٹر نہیں بھی ہے، جو ڈاکٹر بن کے اپنا کلینک کھول کے بیٹھی ہیں، ان کے پاس جائیں گی، دائی کے پاس دائی کے پاس چلی جائیں گی. صحیح، میری بھابھی کا، میری چاچی کا فلاں کے پاس ہوا تھا تو مجھے انہی کے پاس جانا ہے. اب چاہے وہ ڈاکٹر ہوں یا نہ ہو، اس سے کیا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں، بیماریاں دب جاتی ہیں. کسی کو ہائپر ٹینشن ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے. میں اپنی ٹریننگ میں یا میں نے ابھی تک اپنے سب سے زیادہ جو کریٹیکل مریض دیکھے ہیں وہ یہی سب اسٹینڈرڈ کیئر سے دیکھے ہیں، اور سب سے زیادہ ہوتے ہیں ہائپر ٹینشن. اور ہائپر ٹینشن بھی کون سی؟ جن کے اندر عورتوں کو جھٹکے پڑتے ہیں، جس کو ہم اکلیمزیا کہتے ہیں، فٹس پڑتے ہیں جس میں. ٹھیک ہے، میں نے فٹس سے ایون جانے جاتی ہوئی دیکھی ہیں. پی پی ایچ میں پھر بھی پیشنٹ جو ہے وہ بچ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس وافر مقدار میں پی پی ایچ کی جو پریونشن کی چیزیں یا ٹریٹمنٹ کی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. فٹس ہم نہیں بچا سکتے. بعض اوقات اگر کسی عورت کو اللہ نہ کرے گھر میں فٹ پڑا ہے، جھٹکا پڑا ہے، گھر سے لے کے ایمبولینس آنے تک، ایمبولینس آنے سے ہاسپٹل آنے تک اس کو جھٹکا وہ کیا ہوگا کہ ظاہر ہے وہ فروتھ جو ہوتا ہے یا پھونک کہہ لیں یا لعاب کہہ لیں، وہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے. جب تک بعض اوقات ہمارے پاس آتی ہے تو موسٹ آف دا ٹائم تو وہ ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہیں. اب بعض اوقات وہ پریگننٹ بھی ہوتی ہیں، اور یہی فٹس اکلیمشیا جو ہے ایون بچے کی پیدائش کے بعد بھی ہوتا ہے، تقریباً 48%، یعنی 50 کے قریب میں. تو سوچیے آپ 50% پریگنینسی میں، 50% بچے کی پیدائش کے بعد. تو ایک سب اسٹینڈرڈ کیئر ایک سب سے مشکل اور سب سے مطلب آپ یہ کہہ لیں ایک تکلیف دہ ہے. ابھی بھی آج کے 2021 کی ہم بات کر رہے ہیں. جب ہم 1998 یا 99 کی بات کرتے تو شاید ہم کچھ نہ ہوتا، لیکن ابھی 2021 جب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، لیکن ہم ابھی تک انہی چیزوں پہ لڑ رہے ہیں کہ بھائی مریض کو کہاں جانا ہے، نہیں جانا ہے، کس ڈاکٹر کو دکھانا ہے. جو 1000 days آف مدر ہوتے ہیں، مطلب بچے کی آپ کی میں اگر بات کروں، وہ کتنے مطلب ڈیورنگ یہ جو 3 ٹرائمسٹر کا سلسلہ ہوتا ہے پریگننسی کے دوران، اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح کی ماؤں کو کیئر کرنی چاہیے اپنی، تاکہ بچے کی صحت بالکل بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، اور میں اس کا جواب بھی آپ کو ٹرائمسٹر وائز ہی دوں گی. ٹھیک ہے، اب ہم نے انفرٹیلٹی کی بات کی تھی، وہ اس کے بعد جب عورت کوئی پریگننٹ ہونا چاہتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں پلانڈ پریگننسی نا. ٹھیک ہے، وہ پلانڈ پریگننسی ہوتی ہے تقریباً 3 مہینے پہلے سٹارٹ ہوتی ہے. 3 مہینے پہلے سے ایک عورت کی اوور آل ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے. اوور آل پھر ہم ان کو کچھ سپلیمنٹس دیتے ہیں، جس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے فولک ایسڈ. ٹھیک ہے، فولک ایسڈ دینا بہت ضروری ہے. اگر کسی عورت کو کوئی مسئلے مسائل ہیں ہیلتھ کے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو 5 ملی گرام کی ایک سادہ گولی آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ دے دیں. اگر کسی عورت کو کوئی ایشو نہیں ہے تو 400 مائکرو گرام کافی ہوتا ہے. ٹھیک، ایک بات تو یہ طے ہو گئی. یہ 3 مہینے پہلے سے اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں شروع کے 3 مہینے تک. شروع کے 3 مہینے میں چونکہ ہارمونل چینجز آتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو عورت کو نوزیا، وامٹنگ، چکر، گھبراہٹ، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے وہ اتنا زیادہ کھا نہیں سکتی ہے. ان دنوں میں کیا عورت کو سپورٹ کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی ہائیڈریشن کا خیال رکھیں کہ اس کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو. الٹی متلی کی دوا دی جائے. ٹھیک ہے، الٹی متلی کی دوا زہر نہیں ہے. آج بھی میری او پی ڈی میں ایک مریضہ آئی تھی جس نے کہا کہ میں نہیں لے رہی ہوں کیونکہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ تو اچھی نہیں ہوتی بچے کے لیے نا. تو جب عورت کی الٹی متلی رکے گی نہیں تو وہ کھائے گی کیا؟ کھائے گی نہیں تو اس کی اپنی صحت بھی نہیں بنے گی، پھر بچے کو بھی نہیں جائے گا کچھ نہ. ایک بات. دوم، اپارٹ فرام دس، بچہ ایک پیراسائٹ ہے جو کہ ماں کو چوستا ہے. بچہ کبھی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور نہیں ہوگا اگر کوئی بہت بڑی وجہ نہیں ہے. ہمیں ماں کی صحت کو اچھا کرنا ہوتا ہے. یہ تو ہوگی شروع کے 3 منتھس کی بات. اور ضروری ہوتا ہے کہ شروع کے 3 منتھس میں آپ کسی ڈاکٹر کو دکھا کے اپنا باڈی ویٹ، بلڈ پریشر ایک دفعہ ایٹ لیسٹ ہو جائے. ہمارے پاس بیس لائن جب تک نہیں ہوتی تو پورے اگر 9 مہینے کے بعد اگر کوئی پیشنٹ آتی ہے تو بعض اوقات وہ بلڈ پریشر ہوتا ہے، اس کو شوگر ہوتی ہے، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ یار ہم اس کو ٹریٹ کیسے کریں. ڈاکٹر صاحب بہت امپورٹنٹ گفتگو چل رہی ہے، لیکن کیا کریں یہ بریک کا بھی سلسلہ بیچ میں رہتا ہے، تو ایک بریک کے بعد دوبارہ اسی سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہماری گفتگو چل رہی تھی ڈاکٹر زیب کے ساتھ، اور ڈاکٹر زیب کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ ہیں اور ماشاءاللہ سے باہر سے تعلیم حاصل کر کے ہمارے ملک میں واپس آئی ہیں، بلکہ اپنے ملک میں واپس آئی ہیں اور اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں. اور ہمارے پاکستان کے اندر شرح اموات
مدرس کی جو ہے بہت زیادہ ہے، اور اس کے اندر مختلف وجوہات شامل ہیں. میں نے جیسے کہ سوال کیا تھا ان سے کہ حاملہ خواتین جو کہ بہت زیادہ وجوہات بنتی ہیں، کیا وجوہات اس کی بنتی ہیں؟ اس میں پوسٹ پارٹم ہیمریج جو ہے، یعنی ڈلیوری ہونے کے بعد بہت ساری مائیں جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں. اسی طریقے سے جیسے ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی ہیں کہ فولک ایسڈ ایک بالکل معمولی سی گولی ہے، اس کا نہ استعمال کرنا بھی عورت کو ایک وقت آتا ہے کہ موت کی طرف لے جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کا یوزیج میں ان سے جو 9 مہینے ہوتے ہیں بچے کے ماں کے پیٹ میں، ان 9 مہینوں کو ہم نے 3 مہینوں کے ٹرائمسٹر کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے. تو فرسٹ ٹرائمسٹر کے اندر جو کیئر ریکوائرڈ ہے اس پہ ڈاکٹر صاحبہ سے بات کر رہے تھے. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی بہت شکریہ. تو میں کنٹینیو کروں گی وہیں سے فرسٹ ٹرائمسٹر سے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا کہ فولک ایسڈ ضرور کنٹینیو کرنی ہے تقریباً فرسٹ ٹرائمسٹر یعنی تقریباً 12 ہفتے تک، 12 سے 13 ہفتے تک. پھر اسی 12-13 ہفتے میں ہم عورت کی مجموعی صحت جو ہوتی ہے اس کو اچھا کرتے ہیں، اس کی ہائیڈریشن کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا، اس میں میں ایک اور بات کہوں گی کہ اس میں نا ہر جو لائک کسی بچے کی کسی خاتون کی فرسٹ پریگنینسی ہے تو اس کے جو آس پاس ہوتے ہیں وہ اس کو چیزیں ٹھسا رہے ہوتے ہیں، ہے نا، دودھ پی لو، یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں ڈھمکا کر لو، بڑی خواتین جو ہوتی ہیں، بزرگ خواتین، وہ کہتی ہیں دودھ پیو. اب شروع کے 3 مہینے میں ویسے بیچاری کو اتنی الٹی متلی ہو رہی ہے، دودھ تھوڑی سی دیر ہضم غذا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی دیر سے ہضم ہوتا ہے، پروٹین ہوتی ہے اس ایسی میں. کون سی اگر خوراک لینی چاہیے ان 3 مہینوں میں؟ کیوں وومٹنگ بہت زیادہ خواتین کو ہو رہی ہوتی ہے اس میں فرسٹ ایک تو ٹرائمسٹر میں؟ دیکھیں یہ ہے کہ تھوڑا سا نا ہر 2-2 گھنٹے کے بعد، 3-3 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ منچ کریں، کچھ نہ کچھ کھائیں. ٹھیک ہے، اب اس کچھ نہ کچھ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، فروٹ ہو سکتا ہے، کچھ گھر کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی نمکین چیز ہو سکتی ہے، وٹ ایور اگر اس کو پسند ہے. صحیح. ہمارے یہاں ایک عمومی تاثر کیا ہے کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں کھایا نا کچھ بھی، بھلے وہ سارا دن ہم کچھ بھی کھاتے رہیں. تو میں خواتین کو، پریگننٹ لیڈیز کو یہی کہتی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کھانا کھائیں تو آپ نے کچھ کھایا ہے. اگر آپ نے ہر 2 گھنٹے کے بعد چاہے 2-3 بسکٹ بھی لے لیے، آپ نے کوئی سوپ پی لیا، کوئی جوس پی لیا، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی فروٹ کھا لیا، تو یہ بھی پیٹ میں جا رہا ہے، یہ بھی ایک غذا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کچھ بھی لے لیں، اور کوئی چیز حرام نہیں ہوتی. ایک بات اور، انڈا گرم ہے نہیں کھانا، مچھلی گرم ہے نہیں کھانا، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور نہ انڈے سے جو ہے مس کیریج ہوتا ہے، نہ مچھلی سے مس کیریج ہوتا ہے. لیکن ہاں، اگر آپ نے صرف مچھلی کھانی ہے تو پھر وہ ایکسیسو وٹامن اے ہو جائے گا، پھر ہو سکتا ہے مس کیریج ہو. مہینے میں 1 دفعہ مچھلی کھا لی یا آپ نے ڈیلی 1 انڈا کھا لیا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ بھی ایک کامن مت ہے ہمارے پاس نا کہ انڈا گرم ہے، مچھلی گرم ہے، ہم نے نہیں کھانی. صحیح. تو ایک بیلنس غذا لیں، کچھ بھی کھائیں لیکن اچھا کھائیں، اور باہر کی بنی ہوئی چیزیں بہتر ہے نہ ہوں، بیکری آئٹمز نہ ہوں، کیونکہ جتنی آئل والی چیزیں آپ کھائیں گے اتنا زیادہ پھر وہ دوبارہ ایسڈ ہوگا، ہارمونز کی وجہ سے مزید الٹی متلی ہوگی. اور ہر 2-3 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ منچ کریں، کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے تیزابیت کم ہوتی رہے گی. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا یہ کہ اگر کسی کو بہت زیادہ وامٹنگز ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے اور ان کا بیس لائن سے وزن گر رہا ہے وامٹنگز کے بعد بھی، تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہوتی ہے جس میں عورت کو ڈرپ لگنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم اس کی پانی کی کمی جو ہے وہ باہر سے پوری کریں. اس کو ہم ایکسیسو کنڈیشن ہائپریمیسس بریویڈیرم کہتے ہیں، جس کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسرا یہ کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، بجائے اس کے کہ میری چچی کی، مامی کی، وہ فلاں ڈھمکا ان کے پاس گئے تھے تو ہم نے انہی کے پاس جانا ہے. ہو سکتا ہے وہ اچھی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیول تک نہ ہوں کہ جو آپ کے مسئلے مسائل پراپر سمجھ سکے. ٹھیک ہے. اب اگر لو رسک پریگنینسی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ایسی جگہوں پہ جانا ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی فیملی میں بلڈ پریشر، شوگر کی بیماری چلتی آ رہی ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ عورت یا وہ بچی، وہ حاملہ خاتون کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائے، کیونکہ اسکرین ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیں آپ اگلے 3 مہینے کی طرف. اب اگلے 3 مہینے میں بچہ بن تو گیا ہے، اب بچے نے صرف گرو کرنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، کیونکہ شروع کے 3 مہینے میں صرف بچہ بنتا ہے، اس کے بالکل جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں وہ سب بن جاتے ہیں. اس کے بعد بس عام زبان میں کہہ لیں قد کاٹ نکالتا ہے یا بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس بچے نے بڑا ہونا ہے تو ظاہر ہے ماں اگر غذا اچھی لے گی تو بچہ خود بخود اچھا ہوتا گروتھ ہے، اچھی ہوگی، گروتھ اچھی رہے گی. اب گروتھ میں غذا میں یہی کہوں گی کہ بیلنس ڈائٹ کھائیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ایکسیسو نہ کھائیں. اچھا ہاں، اور ایکسیسو نہ کھائیں، یہ بھی ایک چیز. دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہر آتے جاتے تم یہ کھا لو، تم وہ کھا لو. اب بعض اوقات جو جن کی پہلی ہوتا ہے بچہ، بعض اوقات میرے پاس جو مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم چڑے جاتے ہیں، ہمیں اتنا بولا جاتا ہے کہ کھاؤ 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 کھاؤ، کہہ رہی اتنا نہیں کھایا جاتا کہ نوزیا ہو رہا ہے، وامٹنگ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ بات. دوم یہ کہ اب آتے ہیں اگلے 3 مہینے کی طرف. اگلے 3 مہینے میں جب بچہ مکمل بن چکا ہوتا ہے تو اب اس کے صرف وزن بڑھنا ہے اپنا. ٹھیک ہے. اب جب وزن بڑھنا ہے تو یہ ایک ہائیسٹ پیریڈ ہوتا ہے جس میں عورت کو انسولین ریزسٹنس سب سے زیادہ ہو سکتا ہے.
تو یہ ایک تقریباً 28 سے 32 ویکس آپ یہ سمجھ لیں کہ عورت کو ایک تو سب سے پہلے خون کی کمی یا انیمیا ہوتا ہے، دوسرا اس کو شوگر کی بھی شکایت ہو سکتی ہے جس کو ہم بیبی شوگر کہتے ہیں، بلڈ پریشر ایکلیمزیا جس کو کہتے ہیں، وہ جی بھی وہ شروع سے ہی آ جاتا ہے یا کہ آخری ٹرائمسٹر کے اندر؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اگر بلڈ پریشر فیملی میں ہسٹری ہے یا اس کی پہلی کوئی پریگنینسی میں فیملی میں رہی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی سسٹرز کو تھا ایکلیمشیا یا اس کی مدر کو تھا، فرسٹ ڈگری ریلیٹیو، اگر ان میں کسی کو ایکلیمشیا یا بلڈ پریشر ہے تو اس عورت میں تقریباً 16% آپ کہہ رہے ہیں یا 24% کہہ لیں، اتنا چانس ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے پریگنینسی ڈلیوری ہو گئی اس کے بعد تو وہ چلا جاتا ہے نہیں یا رہتا ہے؟ نہیں جاتا. جس خاتون کو یہ ایکلیمزیا ہو گیا، ایکلیمزیا اگر دیکھیں ایکلیمزیا تو ہے فٹس، ہم بات کرتے ہیں فٹس جو ہے نا، یہ ایک اس کا اینڈ آپ سمجھ لیں کہ ریزلٹ بلڈ پریشر اگر اس کو ہائپر ٹینشن اگر ہے کسی کو، اگر وہ صرف پریگنینسی انڈیوس تھی، صرف پریگنینسی میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پھر مانیٹر کرتے ہیں آگے نا، مانیٹر کرتے ہیں کیونکہ اگلی پریگنینسی میں بھی اس کو 16% چانس ہے کہ دوبارہ اس کو پریگنینسی انڈیوس ہائپر ٹینشن ہوگی. پھر اس میں آپ مزید ایڈ کر لیں کہ اس کو ابھی ایکلیمشیا بھی ہو سکتا ہے 16% مزید، تو کتنا ہو گیا 16 32، تو اچھا خاصا رسک ہو جاتا ہے یہ نا، ٹھیک ہے. پھر ہمیں رسک کیلکولیٹ کر کے ان کو ماڈیولیٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو ماڈیفائی کرنا ہوتا ہے یہ سب. جب ہم بلڈ پریشر ہر عورت کا مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہیں سے ہم نیچے جو ڈائسٹولک بلڈ پریشر ہوتا ہے ہم اس کو زیادہ تر دیکھتے ہیں پریگنینسی میں. تو میں دیکھنے والوں کو یہ بھی کہوں گی کہ جب کبھی سن رہے ہوں یا گھر پہ بھی دیکھ رہے ہوں، اگر نیچے کا بلڈ پریشر 100 یا 110 ہو رہا ہے تو یہ خطرے کی علامت ہے، یا آپ اس کا مطلب ہے کہ اب ان کو دوائی دینی ہے. اور پریگنینسی میں اوبویسلی 9 مہینے کی پریگنینسی ہے تو 9 مہینے کی پریگنینسی کو ہم ان اٹینڈڈ تو نہیں چھوڑیں گے، اس میں ہم ایسی دوائیں دیتے ہیں جو ماں اور بچے دونوں کے لیے سیف ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال، جی کہ ایک ماں کو جب وہ کنسیو کر جاتی ہے کتنے اینٹی نیٹل وزٹ آئیڈیلی گائنیکولوجسٹ کو وزٹ کرنے چاہیے؟ بہت خوبصورت سوال، بہت خوبصورت. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ نا دیکھیے ہم ٹرائمسٹر وائز یا ویکس وائز کر لیتے ہیں ان کو نا، ٹھیک ہے. جب شروع کا آپ 2 ٹرائمسٹر کہہ لیجیے 6 منتھس کہہ لیں تو اس میں منتھلی جانا بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن اوور آل اگر لو رسک پریگنینسی ہے، کسی بھی عورت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اس کا پہلا بچہ ہے تو 7 وزٹ بالکل 10 وزٹ بالکل ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل میں بتا رہی ہوں. اور اگر کسی عورت کا دوسرا یا تیسرا بیبی ہے تو اس میں 7 وزٹ بالکل ٹھیک ہے. اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ یہ اسٹینڈرڈ ہے 7 اور 10 کا، ٹھیک ہے. اور اگر کسی کے ٹوینز ہیں تو آپ تھوڑا سا اس سے ڈبل کر لی 13. اور اسی طریقے سے میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرائے جا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ٹیسٹ وغیرہ گائنیکولوجسٹ بہت کرا رہی ہوتی ہیں، وہ کس حد تک آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں کہ کتنے اس طرح کے اسکینس ریکوائرڈ ہوتے ہیں ڈیورنگ پریگنینسی؟ اچھا اسٹینڈرڈ کی ہم پہلے بات کرتے ہیں، پھر میں بتاؤں گی آپ کو اسپیشل سرکمسٹانسز. اسٹینڈرڈ اگر ہم الٹرا ساؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو صرف 2 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک پہلا ٹرائمسٹر میں، ایک فرسٹ ٹرائمسٹر میں ہوتا ہے جس میں ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پریگنینسی ٹھیک ہے، بیبی کی ہارٹ بیٹ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور بیبی میں جو ہے نا جو شروع کے 3 مہینے میں اگر کوئی پرابلم ہو، جیسے نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہو فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی سے، تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اسکل جو کھوپڑی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی، جس کو میننکیفلی کہتے ہیں بعض اوقات، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. شروع کا جو ڈیٹنگ اسکین بھی کہتے ہیں اس کو، یہ کرانا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ایک آتا ہے انوملی اسکین جو کہ 18 to 20 ویکس پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تقریباً وہ 5ویں مہینے کے اختتام پہ ہوتا ہے، 5واں اور 6واں مہینہ جب لگ جاتا ہے تب. یہ دیکھنا ضروری ہے کہ بچہ صحیح بنا ہے، بچے کے ہاتھ، منہ، ناک، پاؤں ان میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اسٹینڈرڈ یہ 2 ہیں الٹرا ساؤنڈ. تیسرا اس صورت میں ہم کراتے ہیں آخر میں جب کبھی اوپر سے دیکھتے ہوئے ہمیں یہ لگے کہ بیبی کی پوزیشن ہمیں صحیح پتہ نہیں چل رہی، یا لگ رہا ہے کہ پانی کا لائکر جو ہے وہ زیادہ ہے، تو ایک تیسرا کروا لیں. ادروائز اس سے زیادہ ضروری نہیں. اسٹینڈرڈ 2 ہیں، تیسرا ہم کروا سکتے ہیں جو کہ پلس مائنس ہے، ٹھیک ہے. 3 آپ سمجھ لیں کہ ضروری ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو بہت ہی انفارمیٹیو باتیں ڈاکٹر صاحب. آپ میرے خیال میں یہ گائنی ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ایک پروگرام کافی ہے، بہت ساری باتیں جو کہ ادھوری رہ گئی، بہت سارے ناظرین جو ہمارے دیکھ رہے ہیں. کوئی ایسا پیغام جو آپ چاہتی ہیں کہ ہمارے ویورز تک پہنچے، ان ماؤں تک پہنچے، وہ کس طریقے سے اپنی ہیلتھ کا اور ڈیورنگ پریگنینسی اپنے آپ کو کس طریقے سے سیو کر کے چل سکتی ہیں؟ جی میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی سب دیکھنے والوں کو کہ جو بھی ان کو پرابلم ہو وہ بتائیں، وہ بولیں. جب تک کوئی بولے گا نہیں ان کے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. اب وہ بولنا گھر سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ اس کو چھپا کے نہ رکھیں کہ یار میرا شوہر تھکا ہوا آئے گا میں اس کو نہیں بتاؤں گی یہ بات، یا میں اپنی ساس کو نہ بتاؤں. آپ ضرور بتائیں آپ جو محسوس کر رہی ہیں، کیونکہ پریگنینسی ایک 9 مہینے کا عمل ہے پورا نا، یہ ایک دن کی بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو 9 مہینے میں جسم میں ویسے بھی تبدیلی آئے گی، پریگنینسی میں تو 1000 آئیں گی، ٹھیک. تو آپ بتائیں.
دوسرا جب آپ ڈاکٹر کے چیمبر میں جاتے ہیں تو تب بھی آپ مطلب اپنے آپ کو کھل کے بتائیں کہ آپ کو جو پرابلم ہے، تاکہ ڈاکٹر اسی حساب سے آپ کو دیکھے اور ٹریٹ کرے. بہت شکریہ بہت ڈاکٹر شکریہ زیب. ڈاکٹر اعظم. ناظرین، میرے خیال میں ہم نے کافی حد تک کوشش کی کہ ڈاکٹر زیب سے وہ تمام معلومات میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ آپ تک پہنچا سکوں جو کہ ایک ماں کو ڈیورنگ پریگننسی اور بچہ کنسیو کرنے سے لے کر ڈلیوری تک اس کو بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. تو آئیڈیلی آپ کو 7 وزٹ اسٹینڈرڈ آپ کو کرنے ہیں اینٹی نیٹل کیئر وزٹ ڈاکٹر کو، اور بہت زیادہ اسکینس کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لیے 2 اسکین بھی کافی ہیں، الٹرا ساؤنڈ اسکین. اور کوشش کریں کہ بجائے اس کے کہ اپنے گلی محلے کی کسی دائی سے یا کسی انٹرینڈ مطلب جو سو کال ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جانے کی بجائے کسی اچھی جگہ پہ اپنا نام رجسٹر کرائیں. ڈیورنگ جیسے ہی کنسیو کر جاتی ہیں تو اپنا نام بک کروائیں کسی بھی، چاہے وہ پبلک سیکٹر میں یا چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو. آپ اپنا نام وہاں رجسٹر کرائیں تاکہ آپ کو اگر کبھی بھی کوئی پرابلم آتا ہے تو گاہے بگاہے جا کے آپ اپنی وہ ڈسکشن اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے وہ کر سکیں. اور ان نیسیسری وزٹ یا ان نیسیسری ڈاکٹرز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. مائیں اپنی صحت کا، اپنے اس معاشرے کا، اپنے آنے والی جنریشن کا خیال رکھیں گی تو یہ پاکستان ایک خوشحال پاکستان بنے گا. اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں جہاں کہیں بھی ہماری مائیں بستی ہیں یا جس گھر میں بھی یہ فیملی کا، کیونکہ اہم ستون ہوتا ہے اس کو صحت دینے کے لیے ہمارے ڈاکٹر حضرات، چاہے وہ کووڈ ہے اس کے اندر بھی آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اپنی کاوشیں اور کوشاں ہیں اپنی سرگرمیوں میں. تو اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر اعظم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے پروگرام میں دوبارہ کسی ایک اور کنسلٹنٹ کے ساتھ ایک نئے ایشو کے ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.